Remote. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بس آفات شناسی میں آفات انسان و آفات تحصیل علم وہ موانع رکاوٹیں اور بیماریاں جن کی وجہ سے انسان آفت زدہ ہو جاتا ہے اور رسیدہ و اسیدہ بن جاتا ہے. یا جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں تحصیل علم میں و بالعموم تکامل میں انسان اپنا مقصد نہیں پا سکتا، مقصد خلقت تک اپنے انسانی مقصد تک نہیں پہنچ سکتا اور بعض اوقات پستی کا شکار ہو جاتا ہے، ایک حیوانی درجے تک گر کے تنزل کر جاتا ہے. وہ امور اسباب آفات ہیں انسان کے لیے. ان میں سے ایک آفت علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے، آفت الایمان الشرک، ایمان کی آفت ہے اور وہ شرک ہے. یہ اہم ترین موضوع ہے ہر دو اپنے رکن کے لحاظ سے، ایمان کے اعتبار سے بھی اور شرک کے لحاظ سے. اور سب سے عمومی بیماری جو انسان کو لگتی ہے وہ تمام باقی آفات کا سبب بنتی ہے، باعث بنتی ہے. وہ یہ ہے یعنی سب سے پہلے انسان کے ایمان کو آفت لگتی ہے، اس کے بعد دیگر شعبوں کو آفات لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ آفت اس کے ابعاد اور پہلو بہت وسیع ہے، دائرہ اس کا بہت وسیع ہے، تفصیل اس کی بہت پرانی ہے اور اس سے غفلت بھی شدید ہے. یعنی جو سب سے زیادہ نقصان دہ آفت ہے اور بنیادی آفت ہے جس کے بعد دیگر آفات لگنا شروع ہوتی ہیں، اس سے انسان بہت زیادہ غافل ہے، توجہ نہیں ہے اس کی. آفت شرک سے دین کے کل دو حصے بتائے گئے ہیں. ایک حصے کو ایمان، اس کا عنوان قرار دیا گیا ہے ایمان. دوسرا حصہ عمل صالح. ایمان کی اپنی تفصیل ہے کہ ان حقائق پر، ان امور پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے. اور جب ایمان کی بنیاد بن جاتی ہے پھر دوسرے مرحلے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے. ایمان مومنین کے اندر سب سے مبہم لفظ ہے، یا یوں کہیں کہ مبہم ترین الفاظ میں سے ایک لفظ ایمان ہے. جیسے کثرت سے استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتے، اس کے معانی کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے. جبکہ ایمان سب سے زیادہ واضح، روشن و شفاف ہونا چاہیے تھا، مبین ہونا چاہیے تھا، وہ مبین ہونا چاہیے تھا ایمان. کیونکہ ہر چیز کی بنیاد ایمان ہے. دین کی بنیاد ایمان ہے، معرفت کی بنیاد ایمان ہے، عمل کی بنیاد ایمان ہے، نجات کی بنیاد ایمان ہے. قرآن مجید کتاب ایمان اگر اس کو کہیں ہم تو مبالغہ نہیں ہے، کتاب ایمان ہے. ایمان سے اپنی تعلیمات کا آغاز کر رہی ہے یہ کتاب الہی، اور تمام انبیاء کی تعلیمات میں ایمان محور ہے. اب قرآن مجید کا ایک سرسری بھی جائزہ لے انسان، 1/7 قرآن ایمان کے متعلق ہے. 1/7 سے بھی زیادہ ایمان کے بارے میں ہے. ایمان کی تاکید، ایمان کی تفسیر، ایمان کی تشریح، ایمان کے اوپر اصرار، ایمان کے اثرات، ایمان کا مقام، یہ سب داستانی ایمان مفصل ترین داستان ہے قرآن میں. لیکن مومنین کے یہاں سب سے مبہم معنی و مفہوم یہی ہے. حتیٰ اہل علم کے نزدیک بھی ایمان دشوار ترین عناوین میں سے ہے، جس کی تفسیر اور تشریح کرنی پڑے انہیں تو دشواری کا شکار ہو جاتے ہیں. ایمان کیا ہے واضح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہمیت نہیں دی جتنی قرآن نے اس کو اہمیت دی ہے، اتنی مومنین نے نہیں دی، اتنی با ایمان لوگوں نے اس کو اہمیت نہیں دی. دینی و غیر دینی عمل میں یہی فرق ہوتا ہے. غیر دینی عمل اس کو کہتے ہیں جو بنیاد جس کی دینی نہ ہو، مقصد اس کا دینی نہ ہو، اور جس کے نتائج اثرات دینی نہ ہو، بے شک اس کے اوپر عنوان دینی لگا دیا جائے. دینی عمل وہ ہے جس کی بنیاد دین، ایمان پر ہو، دین پر ہو، بنیاد دینی ہو، مقصد اس کا دینی ہو، انتہا اس کی اور اس مقصود تک پہنچنے کے لیے راہ اور طریقہ دینی ہو. دینی عمل کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی بنیاد ایمان ہوتا ہے. ایمان سے آغاز ہوتا ہے اس کا. کوئی بھی عمل ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، سیاسی ہو، حکومتی ہو، عبادی ہو، اس کی بنیاد پر، اس کی بنیاد میں ایمان ہے. ایمان سے آغاز ہوتا ہے اس کا. اور اسی بنیاد پر اسے مومن کہتے ہیں. مومن بھی لقب بن گیا ہے ہمارا، بلا معنی، لفظ بلا معنی ہے، اس کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں. فلاں بھی مومن، فلاں بھی مومن، فلاں بھی مومن، اور ہم خود بھی مومن. جب یہ حقیقت ایمانی نہیں ہوتی جس کو ہم مومن کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ حامل ایمان و صاحب ایمان نہیں ہوتا. لقب اپنا اس نے مومن رکھ لیا ہے، اپنے آپ کو منسوب کر لیا ہے مومن سے، جبکہ ایمان کے ارکان اس کے اندر ابھی موجود نہیں ہیں. قرآن مجید کے بعد روایات میں انبیاء کرام کی زبان مبارک سے اور ائمہ اطہار کی احادیث میں سب سے زیادہ ایمان کی تشریح کی گئی ہے. ایمان کو بہت وضاحت سے ذکر کیا گیا ہے، کھول کے. تبیین ایمان، تفہیم ایمان، کیونکہ آغاز ہے، بنیاد ہے. یہ بنیاد بنے گی تو آگے ساری عمارت قائم ہوگی. اس کے مقابلے میں شرک ہے. ایمان کے مقابلے میں ضد ایمان حالت شرک ہے. کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے، دونوں حالتیں ہیں. ایمان کے مقابلے میں کفر بھی ہے اور ایمان کے مقابلے میں شرک بھی ہے. جب تک ایمان کی درست تشریح نہ ہو، نہ شرک واضح ہوتا ہے اور نہ کفر واضح ہوتا ہے. اور جب شرک و کفر واضح نہ ہو تو ان سے اجتناب بھی ناممکن ہوتا ہے. کیسے اجتناب کریں جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، جس کی حدود کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہم اسے کیسے پرہیز کر سکتے ہیں؟ مثلاً اگر ہمیں کہا جائے کہ آپ نے جس طرح بعض اوقات پولیس پابندی لگا دیتی ہے کچھ لوگوں پر کہ آپ نے اس شہر کی حدود سے باہر نہیں جانا، اور جن لوگوں پر پابندی لگائی ہے انہیں شہر کی حدود کا علم نہیں ہے کہ یہ حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کہاں ختم ہوتی ہیں. آئے دن ہم سنتے ہیں انڈیا پاکستان میں ایک دوسرے کے بندے پکڑ لیتے ہیں، خصوصاً شکاری، مچھلیوں کے شکاریوں کو پکڑ لیتے ہیں. زمین پر پھر انہوں نے باڑ لگائی ہوتی ہے، تار لگائی ہوتی ہے، کوئی اور ایسی علامت ہوتی ہے جہاں سے حدود سرحدیں معین ہوتی ہیں. لیکن سمندر میں ایسی کوئی نشانی نہیں ہوتی. نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنی حدود سے باہر چلے جاتے ہیں. یہی حال ہے انسان کے ایمان کا کہ حدود ایمان کی وہ کفر و شرک کی آبی سرحدوں کی طرح ہے، نہ خشکی کی سرحدوں کی مانند. جس طرح سمندری سرحدیں ہوتی ہیں، کوئی علامت نہیں لگی ہوئی وہاں پر، نشانی نہیں ہے کہ یہاں جا کر رک جائے انسان. اس کے پاس اور کوئی معیار پیرامیٹر ہونا چاہیے کہ جب وہاں پہنچے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ اب میں اپنی سرحد کے انتہا پر چلا گیا ہوں اور دوسری سرحد کے آغاز میں پہنچ گیا ہوں، یہاں سے آگے مجھے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. آنکھوں سے مرئی علامت نہیں ہوتی وہاں پر. اس وجہ سے کثرت سے یہ عمل اتفاق ہوتا ہے کہ لوگ مومن ہو جانے کے بعد بھی حدود ایمان سے نکل جاتے ہیں، وہ حدود کفر میں غیر محسوس طور پر دائرہ کفر میں چلے جاتے ہیں، دائرہ شرک میں چلے جاتے ہیں. اور
قرآن مجید میں آیت ہے، یہ آیت 12 بیان کی ہوئی ہے، اور ان چند آیات میں سے ہے جو انسان کو بہت سخت جوڑتی ہیں یہ آیات. ان میں سے ایک ہی آیت ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. یہ لوگ جو خدا پر ایمان لائے ہیں، یہ سورہ ورقہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے شاید. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ جو ایمان لائے ہیں یہ ایمان نہیں لائے مگر شرک آلود. لفظ ایمان ہے اس کا آیت ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ. اکثر لوگ اللہ پر جو ایمان نہیں لائے إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، مگر یہ کہ یہ مشرک ہیں. یعنی ایمان نہیں لائے الا مشرکانہ ایمان کے، مشرکانہ ایمان لائے ہیں خدا کے اوپر. یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ایمان نہیں لائے وہ مشرک ہیں. اس نفی کے بعد استثناء کا مطلب کیا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان مشرکانہ ایمان ہے، آلودہ ہے، آلودگی ہے شرک کے ساتھ، شرک ملوث ہے ان کے ایمان کے اندر. اکثر تعبیر آیت ہے اکثر، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اس آیت کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے پہلے ایمان کو، کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اکثر لوگ ایمان جو لائے ہیں ان کا ایمان میں شرک داخل ہے، مشرکانہ ایمان لائے ہیں. جب یہ آلودگی شرک کی ایمان میں آ جاتی ہے، وہ خواہ ایمان کے اثرات سائل ہو جاتے ہیں. جب آفت لگ جاتی ہے کسی چیز کو، اس چیز کی ساتھ کو کھا جاتی ہے، اس کی حقیقت کو کھا جاتی ہے، اس کی بنیاد کو چاٹ جاتی ہے، اس کے ثمرات کو کھا جاتی ہے. مثلا درختوں میں جب آفت لگتی ہے تو پہلا اثر پھلوں میں ظاہر ہوتا ہے. درخت کی آفت کا پہلا اثر پھل پہ ہوتا ہے. گندم کو جب آفت لگتی ہے تو اس کے تنے کو کھا جائے اور دانا چھوڑ دے تو اس کو آفت نہیں کہتا کسان. آفت ہوتی ہے تو دانے کو خراب کر دیتی ہے، دانا بنتا نہیں ہے یا دانا پکتا نہیں ہے، دانا تیار نہیں ہوتا، اس کو صحیح آفت کہتے ہیں. ایمان کی آفت بھی ثمرات ایمان کو کھا جاتی ہے، نتائج ایمان، آثار ایمان، ایمان سے جو کچھ حاصل ہونا ہے اس کو یہ آفت نابود کر دیتی ہے. اور اس معیار کو نظر میں رکھ کر اگر ہم ایمانی معاشرہ، اس وقت جو مومنانہ معاشرہ ہے، مسلمان معاشرہ جو دعوی ایمان رکھتے ہیں، البتہ صرف مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کے علاوہ بھی لوگ مدعی ایمان ہے. مثلا مسیحی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یہود اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور دیگر ادیان حتی غیر آسمانی ادیان کے پیروکار بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. ہندو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، بدھسٹ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. ایمان تو منحصر نہیں ہے مسلمانوں کے اندر، ایمان کا تصور سب میں ہے جو بھی دین ہے. فقط ایمان نہیں ہے ملحدین دہریوں کے یہاں ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ بھی زبانی حد تک، عملاً وہ بھی مومن ہیں، لیکن زبانی حد تک ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل ایمان نہیں ہیں، ایمان سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے سے باقی سب چونکہ دین یا مذہب کا تصور ہے ان کے یہاں، اور دین و مذہب جو بھی ہو اس میں ایمان رکن اول ہے. منتہا یہ آگے فرق پڑ جاتا ہے کہ کس چیز پر ایمان. مثلا مسیحیت میں بھی ایمان ہی بنیاد ہے، یہودیت میں ایمان ہی بنیاد ہے، ہندو مذہب میں ایمان بنیاد ہے، بدھسٹ میں ایمان بنیاد ہے، باقی تمام مذاہب جو دین ہے، دینی شکل ہے جو نظریات کی، ان سب کی بنیاد ایمان ہے. لیکن کس پر ایمان انہوں نے متعلقات ایمان میں آگے فرق رکھا ہوا ہے. اسلام میں مسلمانوں کے ہاں ایمان کے متعلقات جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، سب سے پہلے ذات خداوند تبارک و تعالیٰ اور روز قیامت، آغاز و انجام، اور اس کے درمیان رسول، کتب آسمانی، ملائکہ، یہ قرآن نے متعلقات ایمان ذکر کیے ہیں. پھر کچھ متعلقات ایمان ہیں جو روایات میں انبیاء نے ذکر کیے ہیں اور معصومین نے ذکر کیے ہیں کہ ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے ان چیزوں پر. باہر ایمان کا ابہام باعث بنا ہے کہ بنیاد دین سست ہو. جن لوگوں کو آئیڈیالوجی بیان کرنی ہوتی ہے، مبلغ ہوتے ہیں دین کے آئیڈیالوجی کے، بنیاد جتنی مضبوط رکھیں گے اتنی عمارت مضبوط ہوگی. معماران آئیڈیالوجی جانتے ہیں کہ کس چیز کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، لہٰذا انبیاء ایمان کی بنیاد کو مضبوط کرتے تھے، اور اس بنیاد پر جو عمارت بنتی تھی وہ نہایت مضبوط ہوتی تھی، نظریے کی عمارت، دین کی عمارت، نظام کی عمارت. لیکن اگر ہم ایمان کی بنیاد کو سست چھوڑ دیں، سست ایمان کی بنیاد پر یا ضعیف ایمان کی بنیاد پر بننے والی دینی عمارت نہایت سست و ناپائیدار ہوتی ہے. اس کے اندر رکھنا ہو جاتا ہے، دراڑیں پڑ جاتی ہیں، گر جاتی ہے، اس کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان کو شرک سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. عملی طور پر مسلمان معاشرہ اس سستی کا خمیازہ بھگت رہا ہے، ایمان کی سستی کا خمیازہ بھگت رہا ہے. صاف ایمانی ہے، علمی طور پر بھی ضعیف ہے مسلمان معاشرہ، مسلمان امت علمی طور پر بھی پیچھے ہے دوسری امتوں سے، دوسری قوموں سے، لیکن اس شعبے کا ضعف اتنا نقصان نہیں پہنچا رہا جتنا ایمان کا ضعف و کمزوری ان کو نقصان پہنچا رہی ہے. ایمان کی کمزوری سے مراد لامذہب لوگ، بے دین لوگ، فاسق فاجر لوگ نہیں ہیں، وہ تو ظاہر نہ ایمان ہے نہ عمل ہے. وہ لوگ جو بظاہر مومن ہیں و اہل دین ہیں، متدین متشرعہ جن کو کہا جاتا ہے، ظواہر دین کے پابند ہیں، قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کے ہاں ایمان کی بنیاد سست ہے اور اس کے اوپر بنی ہوئی دین کی عمارت سست ہے، جس کے نتیجے میں یہ سب ضعف، یہ سب ناتوانی، سب مشکلات عملی ہر پہلو سے آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. لہٰذا انبیاء کرام مبلغ الہی وہ آغاز ایمان سے کرتے تھے، مبلغ ایمان تھے در حقیقت، اور ایمان مضبوط کرتے تھے پھر اس کے اوپر بننے والی عمارت نہایت مضبوط ہو جاتی تھی. لیکن اس وقت صورت حال یہ ہے کہ علمی حلقوں میں مثلا یہیں پر ابھی ہم سوال اٹھائیں، اگر طلاب حوزہ میں ہی مثلا ایمان کی تشریح کریں، تفسیر کریں تو بہت مشکل ہو رہی ہے. لوگ رہتے ہیں زبان کے اندر، کوئی واضح طور پر ایمان کو پیش نہیں کر سکتے کہ یہ ایمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کتاب میں واضح لکھا ہوا ہی نہیں ہے ایمان کیا ہے، کسی مفسر اسلام نے واضح وضاحت ہی نہیں کی ایمان کیا ہے. اس کو گول مول باتیں جو خود سنی ہیں وہی گول مول آگے ذکر کر دیتے ہیں، تفسیروں کے اندر ذکر کر دیتے ہیں، تقریروں کے اندر ذکر کر دیتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی کہانی گول مول ہی ہے ایمان کی. ایمان 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 جا رہا ہے کیا چیز معلوم نہیں، اور جب جو چیز واضح ہی نہ ہو مفہومی طور پر تو اس کو کیسے انسان مضبوط کر سکتا ہے اپنے وجود کے اندر. اس وجہ سے یہ ایمان مرض آلودگی و مرض آفت میں ہے. شرک و کفر فوراً ضعیف ایمان کو حملہ کر کے اور اپنی آماجگاہ بنا لیتے ہیں، اور مومن مشرک ہوتا ہے انسان. اس آیت کے بقول سورہ یوسف کی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، مومن مشرک، مومن بھی ہے اور مشرک بھی ہے ساتھ، اور یہ حقیقت ہے. مومن خالص ڈھونڈنا اتنا ہی دشوار ہے جتنا وہ مولانا روم انسان ڈھونڈ رہے تھے کہ دی شیخ و چراغ ہمیں گشت گرد شہر از دی و دت معلولم و انسان محسوس، کہ دن کے وقت لالٹین لے کر، چراغ لے کر سورج کی روشنی میں وہ دانا انسان ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے انسان کی تمنا ہے، تمنا ہی انسان میں گھر سے نکلا. مومن اتنی نایاب چیز روایات میں ہے کہ مومن مانند کبریت احمر ہے. کبریت احمر یعنی سرخ بارود، سیاہ ہوتا ہے بارود، سیاہ و سفید بارود عام ہوتا ہے، سرخ بارود بہت نایاب ہے، بہت نایاب ہے. اگر کسی کو سرخ بارود مل جائے تو کہتے ہیں بہت خوش قسمت انسان ہے، ہوتا ہے لیکن بہت نایاب ہے. اس لیے عموماً
علماء کے کلام میں اسے کبریت احمر کہا جاتا ہے کہ مومن مانند کبریت احمر ہے، سرخ بارود کی طرح نایاب ہے، یا اور اس طرح کی نایاب چیزیں جو انسان کو گاہی گاہی میسر آتی ہیں ان کی مانند ہے۔ باقی کیا ہے؟ باقی مومنی مشرک شرک آلود ایمان ہے، ان کا خالص مومن نہیں ہے۔ ایمان اب یہاں فرصت نہیں ہے، اس بات میں نہیں ہے فرصت ہمارے پاس کہ ہم ایمان کو تفصیلی بات کریں یہاں پر، اس ایک جملے کی تشریح کے لیے جتنے بیان کی ضرورت ہے اسی پر اکتفا کریں گے، لیکن اپنے مقام پر اسے واضح ہونا چاہیے جیسا کہ چند دفعہ پہلے بات کی بھی ہے۔ عموماً ہم معلومات کو ہی ایمان سمجھتے ہیں، علم اور ایمان میں فرق نہیں کرتے، ذہن میں جو معلومات ہیں سمجھتے ہیں یہ ایمان ہے ہمارا، یا حتی معلومات بھی نہ ہو تخیلات کو ایمان سمجھتے ہیں، خیالی تصویریں، ذہنی کیفیات جو معلومات کے زمرے میں بھی نہیں آتی، کیفیات ذہنیہ، کیونکہ معلوم اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ علم ہوتا ہے۔ مثلا ابھی دن ہے اور آپ کو بھی علم ہے یہ دن ہے، اسے کہتے ہیں معلوم، چونکہ آپ کی ذہنی تصویر کے مقابلے میں ایک حقیقت موجود ہے بنام دن روز۔ یا مثلا آپ کہتے ہیں یہ میز ہے، آپ کی معلومات میں سے ایک معلوم یہ ہے کہ یہ میز ہے، وہ بھی معلوم ہے واقعہ، کیوں کہ آپ کے ذہن میں جو تصویر ہے بنی ہوئی اس کے مطابق حقیقت بھی ایک موجود ہے، پائی جاتی ہے ایک حقیقت، اور آپ کی ذہنی تصویر اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے، اس کی نشاندہی کرتی ہے، اس وجہ سے آپ کی ذہنی تصویر کو کہتے ہیں یہ معلوم ہے۔ آپ کو معلوم ایک فوٹو ہوتا ہے، تصویر ہوتی ہے انسان کے پاس کسی حقیقت کے بارے میں، ذہنی کیفیت ہوتی ہے جو ایک معلوم نما چیز ہوتی ہے، ذہن میں ذہنی تصویر ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی حقیقت موجود نہیں ہوتی، ایک توہم ہوتا ہے انسان کا بغیر کسی حقیقت کے ذہن میں ایک بات آ گئی، اس کو کہتے ہیں کیفیات ذہنیہ، نہ معلومات ذہنیہ، خود انسان نے بنا لیا۔ اگر اب ہم پوری طرح چاہیں اپنی معلومات کو، اکثر معلومات نہیں ہوگی بلکہ کیفیات ذہنیہ ہیں۔ مثلا ہمارے یہ جو ایک دوسرے کے بارے میں تصورات ہیں، فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، فلاں غلط ہے، فلاں یوں ہے، یہ معلومات نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں جیسے اس کی تصویر ہے وہ ویسا نہیں ہے۔ اگر وہ ویسے ہی ہو جیسے آپ کے ذہن میں ہے بھلے یہ معلومات ہیں آپ کی، لیکن اگر آپ نے خود ہی اس کے بارے میں ذہنی تصاویر بنا لی ہیں دوسرے ساتھی کے بارے میں جیسا وہ نہیں ہے، جو چیزیں اس میں نہیں ہیں وہ آپ نے اپنے ذہن میں گڑھ لی ہیں، ان کو نہیں کہتے معلومات، یہ علم بھی شمار نہیں ہوتا، یہ کیفیات ذہنیہ ہیں، چونکہ یہ کیفیات کسی چیز کی حکایت نہیں کر رہی، آپ کو کوئی منظر نہیں دکھا رہی، کوئی نورانیت آپ کے ذہن میں نہیں پیدا کر رہی، ایک فیوز بلب کی طرح ہے۔ مثلا ایک بلب ہے جس کے اندر ایلیمنٹ پڑا ہوا ہے، جل رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، ایک بلب ایسا ہے جو آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے اور وہ فیوز ایلیمنٹ نہیں ہے، اس کے اندر بجلی کے ساتھ لگا بھی دے پھر بھی روشن نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے ذہن میں جو معلومات نامی چیزیں ہیں، تصاویر، یہ دو طرح کی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو روشن ہیں اور ان کے ذریعے سے کچھ نظر آتا ہے ہمیں، کچھ ایسی ہیں فیوز بلب کی طرح ہیں، کسی چیز کی حکایت نہیں کرتی، کسی قسم کی نورانیت روشنی ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے حدس و گمان ہیں، خود سے جو ہم نے اندازے لگا رکھے ہیں، تخمینے ہیں ہمارے، یہ تخمینے، یہ اندازے، یہ ظنون، یہ امانی قرآن مجید کی اصطلاح ہیں، یہ امانی، یہ حسبان، یہ معلومات نہیں ہیں، یہ کیفیات ذہنیہ ہیں جن کو قرآن ختم کرنا چاہتا ہے۔ لا تحسبن یعنی یہ جو حدس گمان اندازہ تخمینہ لگایا ہوا ہے مطابق واقع نہیں ہے، غلط تخمینہ لگایا ہوا ہے، اس کو ختم کرو، لا تحسبن، یہ تخمینہ ذہن میں لگا کے پھر اسی تخمینے کے اوپر آپ سارا حساب کتاب شروع کر دیا۔ مثلا آپ جس طرح بس اوقات فلموں میں تصویروں میں دکھاتے ہیں بھوکا آدمی ہوتا ہے، وہ طنزیہ فلمیں جو بناتے ہیں وہ بھوکا آدمی کسی گدھے کو دیکھتا ہے تو اس کو بنا ہوا مر نظر آتا ہے، مثلا گدھا، چونکہ اس کے اندر بھوک ہے شدید، یہ بھوک اثر ڈالتی ہے اس کے ادراکات کے اوپر اور اس ادراکات میں گدھا اس کو بنا ہوا مر نظر آتا ہے، یہ اندازہ، یہ حسبان ہے۔ لا تحسبن یعنی گدھے کو مر نہ سمجھو، گدھا ہے وہ مر نہیں ہے، یہ حال ہے ہمارا، ہم بھی اسی طرح کے تخمینوں میں مبتلا ہیں، یعنی حقائق کو کشف نہیں کرتے، حقائق کے بارے میں اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ جیسے مثلا میں آپ سے پوچھوں یہ ستون کتنا لمبا ہوگا، بجائے اس کے اس کی پیمائش کریں ادھر سے تک بندی شروع کر دیتے ہیں، یہ اتنا ہوگا، یہ تخمینہ ہے، جبکہ وہ اتنا نہیں ہے۔ ہماری اکثر جس چیز کو ہم اپنا علم شمار کرتے ہیں وہ اس چیز سے ہے، یعنی آپ دین کے بارے میں، قوم کے بارے میں، عوام کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، دیانت کے بارے میں، انفرادی مسائل میں، یہ سب تخمینے ہیں، یہ صدری سینے کا علوم سب تخمینے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کتاب نہیں پڑھتے، مطالعہ نہیں کرتے، صرف اپنی سینے کی معلومات کو علم سمجھتے ہیں، یہ سب تخمینے ہیں، اندازے ہیں، امانی ہیں، ظنون ہیں، اور قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ گمان، یہ تخمینہ، یہ ظن، یہ حق کے بارے میں اصلاً یہ کافی نہیں ہے، حق کو یہ حکایت نہیں کر سکتا، حق کی ترجمانی ظن و گمان نہیں کر سکتا، اس کو چھوڑ دو آپ۔ اب ایک انسان ایسا جس نے سارا دین ہی تخمینوں کے اوپر بنایا ہوا ہے، اس سے سنی بات اندازہ، اس نے بھی کہیں سے کوئی کشف حقیقت نہیں کی، ایک اندازہ اس نے لگایا، وہ اندازہ اس کو بتایا، یہ مجالس میں عموماً اندازے ہی منتقل ہوتے رہتے ہیں، جنت کے بارے میں اندازے، خدا کے بارے میں تخمینے، جنت کے بارے میں تخمینے، یہ شعر و شاعری میں سب تخمینے ہیں، اندازے ہیں، ظنون ہیں، امانی ہیں، یہ میری ہے، یہ تیری ہے، یہ سارے مذاہب میں قرآن ذکر کرتے ہیں کہ یہود بھی اسی بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے دوسرے نہیں جائیں گے، قرآن مجید کہتے ہیں تل کا امانی حکم، تل کا امانی حکم، یہ دین نہیں ہے تمہارا، یہ ایمان نہیں ہے تمہارا، یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ امانی ہے، امانی یعنی اندازہ ہے تمہارا، اور جو غلط ہے، اندازے ہی تخمینوں کو ہی دین بنا لینا، یعنی ایک شراب کو دین بنا لینا، یہ مشکل ہے اصلی لوگوں کی، اس وجہ سے ایمان چاہیے، نہ امانی، نہ ظنون، نہ تخمینے، نہ اندازے، ایمان کی ضرورت ہے۔ بس دو چیزوں کو ہمیں ایمان سے جدا کرنا ہے، ایک معلومات اور ایک تخمینے، اندازے، امانی، ظنون، یہ چیزیں جو ذہنی کیفیات جن کو کہا جاتا ہے، توہمات، تخیلات، یہ سرے سے ایمان شمار نہیں ہوتے، جبکہ اکثر لوگ جو مدعی ایمان ہے اندازوں کو ہی ایمان کہتے ہیں، تخمینوں کو ایمان کہتے ہیں، میرے بارے میں یہ تخمینے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل کا تخمینہ ہے کہ عیسیٰ خدا ہے، یا خدا کا بیٹا ہے، یہ اندازہ ہے تمہارا، کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تمہارا اندازہ ہے، بے دلیل و بے مدد، غلط اندازہ ہے تمہارا، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان انکشاف حقیقت ہے، جس کے اندر ایمان کا ایک پہلو معرفت ہے، انکشاف حقیقت، کہ وہ حقیقت جیسے ہے ویسے انسان کو معلوم ہو، کشف ہو انسان پر، یہ معرفتی پہلو ہے ایمان کے اندر۔ حقیقت جب کشف ہو جاتی ہے تو یہ علم کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، ابھی ایمان نہیں ہوا، انکشاف حقیقت پہلا قدم ہے، اور اس میں ایمان کی عمارت مکمل نہیں ہوئی ہے، ایمان ابھی وجود میں نہیں آیا، رکن اول اس کا وجود میں آیا ہے معرفت، آگاہی حقیقت سے، کشف حقیقت، نہ حقیقت کے بارے میں تخمینہ، واقعی حقیقت کشف ہو، یہاں بھی انسان توہم کا شکار ہو جاتا ہے کہ حقیقت کشف کرنے کے بجائے حقیقت گھڑ لیتا ہے، یا حقیقت کے بارے میں اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہے کہ مجھے حقیقت کا علم ہے، یا حقیقت مجھ پر منکشف ہے جبکہ نہیں ہے، بس اس مرحلے کو پہلے درست طے کرے، حقیقت کشف کرنی ہے انسان، حقیقت کشف کرنے کے کشف کے مراحل ہیں،
आगे ऐनी मरहला है, यकीनी मरहला है जब यकीन की हद तक हकीकत मुनकशिफ हो जाती है। जैसे कुरान मजीद का फरमाना है कि यकीन इंसान को जब नसीब होता है तो फिर ईमान वजूद में आता है। यकीन की मार्फत पर ईमान कायम होता है, यकीन के बगैर ईमान नहीं होता। यकीन से नीचे नीचे जो इंकशाफात हैं हक़ाइक़ के, या यकीन से ज़ईफ़ तर इंकशाफात, वो ईमान की बुनियाद नहीं बन सकते, ईमान उन पर उस्तवार नहीं हो सकते। वो कैफियत ज़हनिया उन पर होती हैं, वो तख़य्युलात आसुगुमान के लिए वो हालत काफ़ी होती है। यकीन है जो ईमान की असल बुनियाद है। तो खुद ये एक मार्फत और यकीन क्या चीज़ है, यकीन की हकीकत क्या, ऐसा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ये आएगा आपके बहुत सारे उलूम में आपको अभी सरोकार होगा। जैसे मंतिक में, इल्म मंतिक में जब जाएंगे आपको फ़ज़ाया यकीनिया से आना पड़ेगा, वहाँ पर वज़ाहत होगी कि फ़ज़ाया यकीन क्या होते हैं, ये यकीनियात क्या हैं और किस चीज़ की बुनियाद। बस पहला रुकन ईमान का यकीन है। यकीन यानी इंकशाफ हकीकत तर हद यकीन, आली तरीन सतह पर हकीकत मुंतशिर हो जाए, कोई गोशा इबहाम का उसके अंदर न रह जाए, हकीकत जैसे है वैसे हमें मालूम हो जाए। जब ये हकीकत मुंकशिफ होती है उस वक्त दूसरा मरहला है इस हकीकत से इर्तिबात इंसान का। बहुत सारी हकीकतें मुंकशिफ हैं, तर हद यकीन मुंकशिफ है, लेकिन हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक ज़हनी भी नहीं है, ताल्लुक क़ल्बी भी नहीं है। फ़कत इस हद तक है कि ज़हन पर मुंकशिफ है कि ठीक है ये हमारे लिए मालूमात में से है। मसलन पाकिस्तान भी एक ममलिकत है, पाकिस्तान के अलावा इर्द गिर्द बहुत सारे ममालिक हैं, खास करके ईरान भी एक मुल्क है, पाकिस्तान भी एक मुल्क है, अफगानिस्तान भी एक मुल्क है, तुर्की भी एक मुल्क है और दीगर ममालिक इर्द गिर्द मौजूद हैं फरामान। एक पाकिस्तानी 4 मुल्क हैं उसके सामने, और चारों के बारे में उसको यकीन है कि पाकिस्तान एक ममलिकत है, एक मुल्क है, रियासत है। अफगानिस्तान नाम की एक रियासत है, ईरान वो तुर्की है। लेकिन अपने अंदर रुजू करे हर आदमी तो ये चारों ममालिक मुंकशिफ एक जैसे हैं उसके ऊपर। इंकशाफ के लिहाज से ये 4 मुल्क हैं, इस लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंकशाफ यकसान है। जितना पाकिस्तान के ममलिकत होने का हमें इल्म यकीन है, इतना ही अफगानिस्तान के रियासत ममलिकत होने का यकीन है। ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के मुल्क होने का यकीन ज्यादा है और अफगानिस्तान के बारे में कम है। यकीनी हद तक यकसान है दोनों। अब आ जाता है कि इनसे ताल्लुक, जब ताल्लुक की बात आती है यहाँ फर्क हो जाता है। ताल्लुक में एक के साथ ताल्लुक है आपका क़ल्बी ताल्लुक, ज़हनी ताल्लुक है, उसको आप अपना समझते हैं कि ये हमारा मुल्क है, हमारी रियासत है, हमारी ममलिकत है। लेकिन दूसरे ममालिक को आप ये नहीं कहते ये हमारी ममलिकत है। मसला आप नहीं कहते ईरान हमारा मुल्क है, अफगानिस्तान हमारा मुल्क है, या तुर्की हमारा मुल्क है। एक मुल्क है लेकिन, और यकीन भी है कि एक मुल्क है, लेकिन उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। हम इतराफ़ भी करते हैं, इकरार करते हैं, हमारा उससे कोई रब्त नहीं है, ताल्लुक नहीं है, चूंकि ये हमारा मुल्क है, हम इसमें पैदा हुए। इसके बाद हम फ़र्ज़ करें ईरान और तुर्की को देखें। अभी शिया हो, खुसूसन अगर बीमार शिया ना हो तो वो तुर्की और ईरान के दरमियान भी कि दोनों मुल्क हैं इस हद तक शरीक, ठीक है, यकसान मुझे में तुर्की और ईरान दोनों मुल्क हैं। लेकिन चूंकि ये शिया है, मसलकी एक इश्तराक है इसका अहले ईरान के साथ, लिहाजा तुर्की से ज्यादा ताल्लुक अपना ईरान से ज्यादा समझता है कि ईरान से मेरा ताल्लुक है, मेरा मुल्क नहीं है, ईरानियों का मुल्क है। लेकिन चूंकि मसलक उनका वही है जो हमारा है, वो भी शिया है, मैं भी शिया हूँ, इस वजह से तुर्की से अपने आप को ज्यादा मुताल्लिक पाता है ईरान के। ईरान से मेरा ताल्लुक है लेकिन तुर्की से कोई ताल्लुक नहीं। ये कल्बी लगा हुआ है, कल्बी ताल्लुक है, यानी आपने ईरान के साथ ताल्लुक कायम किया हुआ है, बेशक ईरान नहीं है, तुर्की भी नहीं है, लेकिन तुर्की के साथ कोई ताल्लुक आपने कायम नहीं किया हुआ। भाई ये दोनों हकीकत है, पाकिस्तान भी एक हकीकत है, ईरान भी एक हकीकत है, तुर्की भी एक हकीकत है। एक हकीकत और यकीनी तौर पर तीनों हकीकतों का हमें इल्म है, इंकशाफ यकीनी है, तीनों के बारे में शक नहीं है, तरदीद नहीं है, इहतिमाल तवहुम तखय्युल नहीं है। जब तीनों के बारे में यकीन है, अब आता है ताल्लुक। ताल्लुक में पाकिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक है, वो ताल्लुक जो पाकिस्तान से है वो ईरान से नहीं है। फिर ईरान के साथ ताल्लुक है और ईरान के साथ जो ताल्लुक है वो तुर्की के साथ नहीं है। बस तुर्की एक हकीकत है यकीनी मुनकशिफ, लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, कल्बी कोई ताल्लुक नहीं है हकीकत से। ईमान के लिए इंकशाफ के बाद, यकीनी इंकशाफ के बाद दूसरा रुकन है ताल्लुक। इंसान है ही, ज़ात इंसान ऐसी है कि ताल्लुक फौरन किसी हकीकत से कायम कर लेती है। इंसानी ज़ात के अंदर ये खुसूसियत मौजूद है, फौरन ताल्लुक कायम कर लेती है किसी ज़ात से, और ताल्लुक तोड़ भी लेती है। ज़ात इंसान ऐसे, रूह इंसान, नफ्स इंसान साहिब ताल्लुकात है, ताल्लुक फौरन जोड़ लेता है इंसान, कल्बी तौर पर और ज़हनी तौर पर। मुमकिन है जिस्मानी तौर पर एक चीज़ इंसान के बहुत करीब हो, मतलब फ़र्ज़ करें कि कमरे के अंदर 4 तालिब इल्म रहते हैं, लेकिन ये तालिब इल्म एक उनमें से इन 3 अफराद के साथ, ये 3 हकीकतें उसके कमरे में है मुनकशिफ यकीनी, लेकिन उसका कल्बी ताल्लुक इन 3 के साथ नहीं है। कल्बी ताल्लुक किसी ऊपर वाले फ्लोर में किसी कमरे में है, या नीचे फ्लोर में किसी कमरे में कोई तालिब इल्म है, कल्बी ताल्लुक उसके साथ है इसका, इन 3 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बस ताल्लुक के लिए जिस्मानी कुर्बत जरूरी नहीं है, इंकशाफ काफी है। इंकशाफ इल्मी यकीनी, ये हकीकत इन खुसूसियात के साथ मौजूद है, और ये हकीकत इन खुसूसियात के साथ ये इंसान के लिए मुहिम है, अहमियत रखती है ये हकीकत, इससे मेरा ताल्लुक होना जरूरी है, इससे मेरा रब्त होना जरूरी है। जी बस जिस्मानी तौर पर बहुत करीब है कोई चीज़, उससे ताल्लुक नहीं है, और एक चीज़ जिस्मानी तौर पर करीब नहीं है, दूर है, और उससे ताल्लुक है इंसान का। और ये ताल्लुक भी फ़कत हवस या ख्वाहिश की हद तक नहीं हो, मार्फत के बाद चूंकि उसका इंकशाफ हो चुका है। दूसरा हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए, ख्वाहिश होती है ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, यानी ऐसा ताल्लुक जो आरज़ू हवस और ख्वाहिश के तौर पर होता है, वो ना, वो ईमान की बुनियाद नहीं है। वजूदी ताल्लुक, इंसान भी एक मौजूद है, हस्ती साहिब हस्ती वो भी एक वजूद है, और इंसान का उस वजूद के साथ एक ताल्लुक वजूदी कायम हो जाता है, इर्तिबात वजूदी उसके साथ कायम करता है इंसान। ये मतलब आगे खुलेंगे आपके लिए, जैसे आज के यकीन आप मंतिक में पढ़ेंगे, ताल्लुक वजूदी आप फलसफे में पढ़ेंगे जाकर के इसकी वज़ाहत क्या है, तफसीलात इसकी। ये वो अमल है जो फलसफा लिसान ज़बानी तौर पर अजनबी इल्म लगता है। असल फलसफे का काम क्या है, ये जो लोगों के ज़हनों में है इसी को इल्मी ज़बान में बयान करना। फलसफा बाहर से कोई चीज़ नहीं लाकर इंसान पर पहुंचता, तन्हा इल्म है जो बाहर से कुछ भी इंसान पर नहीं पहुंचता, बल्कि जो कुछ इंसान के अंदर है उसी को इल्मी ज़बान में उसके लिए वज़ाहत करता है, यानी उसके इर्तिकाज़ात, इंसान के जो इर्तिकाज़ात से मुराद होती है वो दानिश जो इंसान के अंदर पिनहान व मख्फी तौर पर मौजूद है, लेकिन मैं उसकी तरफ यकीन की वज़ाहत करता है। यकीन क्या चीज़ है, यकीन जो इंसान के अंदर है, लेकिन खोलता फलसफा है। जिस तरह बीमारियां हमारे अंदर मरीज के अंदर होती है और इल्म डॉक्टर के पास होता है, तो डॉक्टर कोई चीज़ ठोसता नहीं है इंसान पर बीमारियां, इंसान के अंदर मौजूद बीमारियों को कश करता है, ना कि बाहर से कोई चीज़ बीमारी उसके अंदर मुंतकिल करता है। डॉक्टर अंदर मौजूद बीमारी को पढ़ता है जो इंसान के अंदर कायम है, यही हाल फैलसूफ का है। और दूसरा रब्ता ताल्लुक वजूदी इस हकीकत के साथ, ऐसा ताल्लुक वजूदी जिसमें अपनाइयत हो, यानी जिसके नतीजे में
इंसान उस हकीकत को अपना समझना शुरू कर दे कि ये मेरी हकीकत है, मुझसे मुताल्लिक हकीकत है, मुझसे मुर्तबित हकीकत है, मुझ पर असरअंदाज हकीकत है, मेरी ज़रूरत है ये हकीकत। इस हकीकत को जब इंसान अपना लेता है, यानी ताल्लुक कश्फ यकीनी हो जाता है, उस हकीकत से राबता हो जाता है, इर्तिबात के बाद उसके साथ अपनाइयत कायम हो जाती है और इंसान के वजूद से उसका ताल्लुक वजूदी कायम हो जाता है और इंसान अब उस हकीकत के असरात से इंसान इस तरह से ताल्लुक वजूदी होता है कि वो हकीकत इंसान पर असर छोड़ना शुरू कर देती है, अपने असरात इंसान के अंदर मुंतकिल करना शुरू करती है। जिस तरह मसलन एक कूलर या एसी बाहर लगाते हैं ठंडा करने के लिए, एयर कंडीशनर हम गली में लगाते हैं, एक पाइप उसका अंदर मुंतकिल कर देते हैं, वो बाहर चल रहा होता है, इंजन उसका जो कुछ वो बाहर है प्रोसेसर, लेकिन मुंतकिल करता है अपनी असर को अंदर कमरे के अंदर और कमरे के अंदर खुद की पैदा कर देता है। इसी तरह जिस हकीकत से इंसान का राबता हो जाता है वो हकीकत इंसान पर असर छोड़ना शुरू कर देती है। अगर असर न छोड़े इसका मतलब नहीं हुआ, वो ताल्लुक कायम नहीं हुआ इंसान का हकीकत के साथ, या इंकशाफ नहीं हुआ, ये तवहम है या तखमीना है या अंदाजा है या अमानी है, जो भी पुरानी ताबीर है। और महसूस असरात इंसान के ऊपर छोड़ती है, न गैर महसूस असरात, महसूस असरात। महसूस असरात यानी ऐसे असरात वो हकीकत इंसान के ऊपर छोड़ती है जो आम लोगों को पता चल रहे होते हैं कि ये फलां चीज का असर है जो इसके ऊपर पड़ रहा है। जिस तरह एक दवा मरीज के ऊपर महसूस असरात छोड़ती है, उसके रंग रूप तब्दील होना शुरू हो जाता है और चेहरे पर निखार आ जाता है इंसान के, जब सेहतमंद होना शुरू होता है। दवा के असरात महसूस होते हैं लोगों के लिए, इस तरह से हकीकत के असरात इंसान के वजूद में महसूस होते हैं। और वो हकीकत इतनी इंसान के साथ हमांग हो जाती है और इंसान उस हकीकत के साथ कि इंसान के तमाम जो ज़ाहिर बातें हैं उनका हिस्सा बन जाती है। वो हकीकत इंसान उसका इजहार शुरू करता है और हमेशा उसको हाजिर रखता है। वो हकीकत जिस पर इंसान का ईमान हो जाता है, इतनी करीब हो जाती है कि इंसान उस हकीकत के करीब होता है, कभी भी इंसान के दिल से दूर नहीं होती, ज़हन से दूर नहीं होती, हमेशा हाजिर रहती है। जिस्मानी तौर पर बेशक दूर हो लेकिन ज़हनी क़ल्बी तौर पर हमेशा हाजिर है। एक लहजे के लिए इंसान उससे राबता काटता नहीं है, हमेशा बरकरार रहता है उसके साथ, ख्वाब और बीदारी में वो इंसान के हमरा है वो हकीकत। और उसके असर इन्हीं तीन चीज़ों को रिवायात में जिक्र किया है। ईमान की तारीफ जो रिवायात में जिक्र की गई है उसमें यह अल-इत्क़ाद बिल जनान वल इक़रार बिल लिसान वल अमल बिल अरकान, ये तीन रिवायात के अंदर ईमान की हकीकत बयान की गई है। ईमान क्या है? दिल से इत्क़ाद, ज़बान से इक़रार और अमल से जवारे से उसका ऊपर अमल, अरकान से उसके ऊपर अमल। ये जो तीन चीज़ें रिवायात के अंदर बयान की गई हैं, ये उन्हीं का बयान है जो इशारा हुआ है कि हकीकत से इंसान इतना करीब हो जाता है वो इंसान के ऊपर असर छोड़ना शुरू कर देता है, उसके असर महसूस होते हैं, नुमायां होते हैं उसके असरात। ये महसूस असरात क्या है? इक़रार बिल लिसान और अमल बिल अरकान। असल में वो असर छोड़ रही है इंसान के ऊपर जो अमल बनकर ज़ाहिर हो रहा है, जिस शय के साथ इंसान का ताल्लुक कायम हो चुका है। इस वजह से अकीदा इसी बिना पर कहते हैं, अकीदा अक़द से, अक़द यानी गिरा ताल्लुक, ईमान अकीदे से पैदा होता है, यानी जिस हकीकत को हम पर इंकशाफ हुआ है, जिस हकीकत की मार्फत पैदा हुई है, जिस हकीकत से हम आशना हुए हैं, उस हकीकत के ऊपर अब हमारा इत्क़ाद भी कायम हो गया है। इत्क़ाद से मुराद यानी पुख्ता गिरा लग गई है इस इंसान में और उस हकीकत में, आपस में अक़द कायम हो गया है, इन दोनों के दरमियान वसीक राबता इनके दरमियान आपस में जुड़ गया है, अकीदा कायम हो गया है। तो अकीदा कायम होने का मतलब क्या है कि वो हकीकत से जुड़ गई है। जिस तरह पैबंद लगाते हैं तो दरख्तों को देखा होगा, बाज़ में एक आम मामूली दरख्त की एक शाख पर किसी अच्छे दरख्त की शाख को पैबंद लगाते हैं और ये पैबंदकारी अव्वल तो ज़ाहिर होती है, उसी शाख सब्ज़ हो जाती है, यहीं से पता चल गया है कि पैबंद लग गया है। और दूसरा ये कि जब फल लगता है, अगर वो पुराने दरख्त का फल लगा हुआ हो इसका मतलब है सही पैबंदकारी नहीं हुई, लेकिन अगर दोनों का मिलकर एक नई चीज़ लगी है उसके ऊपर, या उस दरख्त वाला फल लगा है जिसकी शाख आपने इसके ऊपर लगाई है, इसके मानी ये है कि वो हकीकत है वो दरख्त अपने असरात ले गया है इसके अंदर, अब नया फल लगा है इसके ऊपर। हमेशा जहाँ भी पैबंद होगा, पैबंद को अक़द ही कहते हैं, ये अक़द है, जिस तरह दो शाखों में आपस में जोड़ देते हैं, दोनों मिलकर एक हो जाती हैं, इस तरह का पैबंद इनमें आपस में लगता है। और इस पैबंद की कामयाबी की अलामत है कि इसके ऊपर फल वही लगता है जो उस नए दरख्त में नई शाखा है, यानी बेहतर फल लगता है ना इसका फल। जैतून, जंगली जैतून पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, कई इलाके ऐसे हैं पहाड़ों के अंदर जंगलात हैं कई किलोमीटर के जंगली जैतून के, जैसे ये पहाड़ से नीचे ऊपर जो इलाका है ये सब जंगली जैतून का इलाका है, लेकिन वो फजूल है, वो लकड़ी जो जलाने के काम आती है और किसी काम नहीं है। अगर इन्हीं पर अहली जैतून की पैबंदकारी हो जाए, इसी जंगली जैतून के ऊपर अहली जैतून उसकी पैबंदकारी हो जाए, ये सारे जंगल बागात बन जाएंगे। जमीन ने जो उगाया है जंगली जैतून खुद उगाया है, काश्त नहीं किया, और अगर इंसान उसके ऊपर अहली जैतून की शाख लगा दे तो ये जंगल सारे बाग बन जाएंगे। ये जो भी बेकार जंगलात हैं, क्योंकि ये न सनती लकड़ी है न किसी और के काम आती है, जंगली जैतून की लकड़ी जलाने के काम आती है, और इसी के ऊपर अगर पैबंदकारी हो जाए बेहतरीन अरबों खरबों रुपए की दरामद और सरमाया है, जैतून की बागात बन जाएंगी। इंसान व ये हक़ाइक़, इंसान का रब जब खुदा से हो जाता है, अकीदा खुदा पर, लेकिन खुदा एक हकीकत का नाम है। खुदा के बारे में मालूमात ईमान नहीं कहलाती। हम इल्म कलाम सारा पढ़ लें, दलीलें खुदा के इस्बात की, दलीलें तौहीद की, दलीलें फलां की सब पढ़ लें, ईमान हासिल नहीं हुआ, मार्फत इल्म है, इल्म हासिल हो रहा है। ईमान कब होगा कि ये हकीकत जो कश्फ हुई है बनाम खुदा, इस हकीकत से मेरा राबता भी हो, ताल्लुक कायम हो वजूदी। जब ताल्लुक कायम होगा इसी को अकीदा कहेंगे, अक़द पैबंद होगा। पैबंद जब कायम होता है उसके असरात इंसान पर आना शुरू हो जाते हैं। खुदा पर जब इंसान का ईमान होता है उसके असरात इंसान के वजूद में ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। हाल बदल जाता है, गुफ्तगू बदल जाती है, तौर तरीका बदल जाता है, अंदर काफिर था पहले, अब अल्लाह पे ईमान ले आया। यही काफिर कल और तरह से बोलता था, आज और तरह से बात कर रहा है, कल और तरह से सोचता था, आज और तरह से सोच रहा है, कल और रवैये थे, आज और रवैये इसके बदल गए। यानी जब इत्क़ाद बिल जनान, जनान दिल को कहते हैं, इत्क़ाद बिल जनान पैदा होता है, उक़दा व अक़द जब उस हकीकत के साथ कायम होता है तो इकरार करता है इंसान ज़बान से, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है इंसान, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो ज़बान से है यही ला इलाहा अमल में भी ज़ाहिर होता है, अमल बिल अरकान भी है ये, यानी इंसान अमलन ला इलाहा इल्लल्लाह बन जाता है। जब उसको पता चल गया उसको कि ये हकीकत है, फिर उसके बाद उसके अमल में भी ये हकीकत अपने असरात दिखाती है, अपने समरात अमल में भी दिखाती है। लेकिन अगर इंसान इस दर्जा ईमान से आशना ना हो और ये हकीकत अपने अंदर इजाद ना करे और इसी तरह इबहाम की हालत में ईमान को रखे, मालूमात या ज़हनी कैफियत, इंसान मोमिन और मुशरिक में कोई अमलन नहीं होता। वो आप देखेंगे मसलन ताबूती हुकूमत है, मोमिन और मुशरिक दोनों उसके साथी हैं, दोनों पार्लियामेंट में, सूद खाना है दोनों खा रहे हैं, जो काम है दोनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं मोमिन और मुशरिक,
کیونکہ یہ مومن مومن نہیں ہے. معلومات انسان دیکھے اس دین کے بارے میں, کتابوں میں پڑھی ہے, مدرسے میں پڑھا ہے, تھوڑی سی معلومات اس کے لوگوں سے بہتر ہو گئی ہیں دین کے متعلق, لیکن مومن نہیں بنا کیونکہ اس کا رابطہ پیدا نہیں ہوا ان حقائق سے جو دین جن حقائق سے ان کا ارتباط قائم کرنا چاہتا ہے. اس لیے اب آپ دیکھ لیں ہمارا امامت کے بارے میں معلومات ہیں ہماری, ایمان نہیں ہے امامت پر ہمارا. اگر امامت کے ساتھ ایمان ہوتا, ولایت کے ساتھ ایمان ہوتا, ہماری کوئی رگ امامت کی کسی رگ سے پیوند لگا ہوا ہوتا تو ولایت و امامت کے ساتھ ہم پر ظاہر ہونے چاہیے, نہیں ہوئے ظاہر. ہم صرف زبان سے کہتے ہیں امام امام, یعنی ذہنی کیفیات ہیں ہماری, اندازے ہیں ہمارے. ائمہ کیا ہے, سفارشی, ہنس لیں گے جہاں پر وہاں سے نکالیں گے, اصل آئی بھی نہیں ہے حقیقت امامت. یہ اس طرح نبوت یا قیامت, قیامت بھی ایسی ہے, قیامت کے ساتھ اگر انسان کا ربط قائم ہو جائے, ایمان کے بعد قیامت, یعنی ارتباط کے بعد قیامت, اور اگر ارتباط کے بعد قیامت قائم ہو جائے, اس انسان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوگا. یہ کسبی قسمت پر فائز ہو جاتا ہے انسان, جس کا قیامت سے رابطہ ہو جائے اسی دنیا میں, ایمانی رابطہ, یعنی جس کا قیامت پر ایمان ہے وہ ہرگز گناہ نہیں کرتا. ایک روایت میں بھی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. وقت ہمارا گزر گیا ہے, بات مکمل